بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہم کتاب التوحید سے یہ ہفتہ وار درس میں پڑھتے ہیں، اور یہ کتاب التوحید جس میں صرف توحید اور اس سے متعلق جو بنیادی باتیں ہیں اور شرک کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ یہ میرا آج کا جو ہے 41واں یا 42واں درس ہوگا، لیسن ہوگا، اور آج کے درس میں دو تین جو ہے بنیادی ٹاپک ہے، عنوان ہے، اور وہ مختصر طور پہ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ دو تین جو لیسن ہے وہ اس میں پورا ہو جائے۔ پچھلے جو درس میں بات ہوئی تھی وہ اس سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اللہ کے علاوہ جو صفاتی نام ہیں جن کو اسماء حسنہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو اچھے خوبصورت جو نام ہیں، الرحمن ہے، الرحیم ہے، تو ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار وہ کفر کی پہچان ہے، اور توحید آدمی کی مکمل ہوگی اسی وقت جب اللہ تعالیٰ پہ آدمی پورے طور پہ ایمان لائے اور توحید کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرے۔ آج جو دو تین ٹاپک ہمارے پاس، اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ شرک سے تعلق رکھتی ہیں۔ شرک میں بھی جو چھوٹا شرک ہے جس کی وجہ سے آدمی ملت اسلام سے، دین سے باہر تو نہیں نکلتا ہے، لیکن جو توحید کا جو اعلیٰ اونچا مقام ہے، جو اس کا کمال کا درجہ ہے، وہ اس کے خلاف ہے۔ یعنی توحید آدمی جو مکمل توحید ہے وہ اس کے خلاف بات ہے۔ اسی میں سے کچھ چیزیں ہیں۔ تو پہلی بات جو آج کی ہے وہ نعمت اور نعمت کے انکار کے سلسلے میں ہے، یا نعمت کی جو آدمی نسبت کرے کس کی طرف سے۔ نعمت آپ جانتے ہیں اللہ کی طرف سے، جو اللہ کا عطیہ ہے، جو اللہ نے دیا ہے، جو اس کو بول سکتے ہیں، جو انسان کے پاس اللہ کا جو گفٹ ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، انسان کی خود جو ہے یہ ایک نعمت ہے۔ انسان کی صحت ہے، جوانی ہے، خوبصورتی ہے، علم ہے، عقل ہے، آنکھ ہے، ناک ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے پاس جو دولت ہے اور مال ہے، جو بھی چیز انسان کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی جب آدمی نسبت کرے تو یہ کہے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ سے نسبت کرے، اس کو بولے کہ یہ اللہ کے پاس دی ہوئی ہماری نعمت ہے، چاہے وہ علم کے پاس ہو، عقل کے پاس ہو، دولت ہو۔ کسی آدمی نے بہت بڑی ڈگری حاصل کر لی اور اس کو دنیا میں بہت بڑا جاب مل گیا، دنیا اس کے پاس آ رہی ہے، بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے۔ انسان کے پاس جتنا ہو، مال ہو، دولت ہو، بس جائز حلال طریقے سے آئے، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ اب اس کے دل میں یہ خیال نہیں پیدا ہو کہ ہمیں جو اتنی بڑی قابلیت یا صلاحیت یا ڈگری یا اتنی جو مطلب پوزیشن یہ سب مل گئی، یہ میری کسی قابلیت کی بنیاد پہ، میرے کسی ٹیلنٹ کی بنیاد پہ مل گئی ہے، میرے خاندان کی بنیاد پہ مل گئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں یہ تصور ہونا چاہیے آدمی کے پاس کہ یہ جو بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ شیخ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے پہلی جو آیت لائے ہیں وہ سورہ نحل کی آیت ہے۔ سورہ نحل جو ہے، نحل اصل میں وہ جو مدھ مکھی ہوتی ہے، شہد مکھی ہوتی ہے، ہانی بی، جس سے شہد نکلتا ہے، تو اس سورہ میں اس کا ایک ذکر ہے، بڑے اچھے مطلب انداز میں یا پیرائے میں اس کا بیان ہے۔ بہرحال تو اس سورہ نحل کو سورہ نعم بھی بعض مفسرین نے کہا ہے، یعنی نحل جو میں نے بتایا شہد مکھی جو ہوتی ہے وہ، اور اس کو نعم بھی بولا ہے، یعنی نعمتوں والی سورہ۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے، شروع سے لے کر کے آخر تک۔ تو اسی سورہ کی آیت ہے جس کو شیخ نے یہاں بیان کیا ہے، کہتے ہیں یعرفون نعمت اللہ،
یعنی ان کا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو وہ پہچانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، پھر بھی اس کا یہ انکار کرتے ہیں۔ انکار کرنے کا مطلب وہی ہے، یعنی کفر، جو اللہ کی نعمت اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں عام جو نعمتیں ہیں اور عام تمام جو نعمتیں جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، ہر طرح سے جو انسان کے پاس ہے، ان کے انکار اور ناشکری کی بات ہے۔ ایک تو یہ بھی بات ہے، دوسرے کچھ مفسرین نے جیسے سدی سے نقل کر کے لکھا ہے، ایک وہ مطلب ہیں تابعین میں سے، تابعین میں سے، وہ بولتے ہیں کہ یہاں جس نعمت کا بیان ہو رہا ہے، وہ نعمت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت یعنی پیغمبری کی نعمت ہے۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ نبی اور رسول ہیں ہمارے درمیان سے، یہ سچے ہیں اور امانت دار ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آدمی کو پہ انعام کرنے والا ہے، نعمتیں جو ملتی ہیں اللہ کی طرف سے ہی ملتی ہیں، لیکن آدمی ناشکری کرتا ہے، اور اس کو وہ مثال کے پاس دولت ملی، زمین ملی، جائیداد ملی، قابلیت، صلاحیت مل گئی، آدمی کو میرے باپ نے ایسا مجھے پڑھا کے بنا دیا، میرے پاس جو دولت ہے یہ میرے خاندان کی ہے، میرے باپ دادا کی ہے، یہ اس طرح آدمی اس پہ فخر کرے۔ میں نے اپنی زندگی، آدمی اپنے اولاد سے کہے کہ میں نے تم کو یہ بنا دیا، تمہارے لیے ہم نے یہ کر دیا، تم کو اتنا پڑھا دیا۔ نہیں، اللہ سے یہ بولنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا اور اس لائق ہمیں بنایا کہ ہم کچھ کر سکے۔ ٹھیک ہے، ہم جو ہے دین کا کام کر رہے ہیں، دعوت کا کام کر رہے ہیں، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم جو ہے آپ کے لیے یہ کر رہے ہیں، بلکہ یہ اللہ کا شکر ہے، اس کی نعمت ہے، اللہ نے یہ توفیق دی کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ نہیں تو بڑے بڑے قابل، دقاق، ٹیلنٹڈ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور ان سے یہ نہیں ہوتا ہے، اور چھوٹی صلاحیت کے لوگ جو ہے کچھ کام کر جاتے ہیں۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ یہ ہم کر رہے ہیں، ہمارا کسی کے اوپر یہ احسان نہیں ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں مجاہد بولتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے جس کا ذکر کیا کہ یہ جو کافروں کا، مشرکوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کو یہ جانتے ہیں لیکن پھر اس کا انکار کرتے، اس کا مطلب یہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں مجاہد جو ایک مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے آدمی یہ بولے کہ میرے پاس جو مال ہے، دولت ہے، یہ جو میرے پاس، یہ مجھے تو اپنے آبا و اجداد سے، باپ دادا سے ملی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ شان بگھارے کہ یہ کیا ہے، میرے پاس ہے اور مجھے ایسا نہیں ہے۔ تو یہی مطلب ہے، مطلب یہ ہے کہ جو آدمی کے پاس نعمت ہو، اس کی جو نسبت کرے آدمی، وہ اللہ تعالیٰ سے کرے۔ وہ یا اسی طرح سے لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ اگر فلاں آدمی نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، مطلب یہ آدمی نہیں سوچے، مختصر طور پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ میرے جو ہے فلاں آدمی نہیں ہوتے تو میں تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، فلاں استاد نہیں ہوتے تو میں تو آج تک جو ہے وہی بکری چراتا، بھینس چراتا۔ اس طرح کی باتیں آدمی نہیں بولے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے استاد کو یا فلاں کو یہ موقع دیا اور اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا۔ ایسا فلاں آدمی نہیں ہوتا تو میں تو مر جاتا، میں تو تباہ و برباد ہو جاتا، ایسا نہیں ہے۔ میری ماں نہیں ہوتی تو میں تو، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ماں کو توفیق دیا اور ہمیں اس لائق بنایا۔ یہ ہے مطلب آدمی کے جو ورڈ ہوتے ہیں نا، ورڈنگ میں، الفاظ میں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں بولے کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے ذریعے اللہ نے کچھ کرایا اور فلاں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے میرے لائق مجھے کچھ بنایا۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ اس آیت کی تفسیر میں کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے پاس جو کچھ بھی یہ دولت ہے، یہ دنیا ہے میرے پاس، ہمارے جو یہ معبود ہیں، جو خدا جن کو بنا کے رکھا ہے ان لوگوں نے، تو یہ ان کی سفارش کی وجہ سے اور یہ ہمیں جو ہے یہ ملا ہے۔ اسی طرح سے یہ زید بن خالد کی روایت ہے، اس میں کہتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ میرے بعض بندے کا حال یہ ہے کہ وہ جب ان کی صبح ہوتی ہے تو گویا وہ کفر کی حالت میں، یعنی اس حالت میں کہ میرے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور دوسری اس حالت میں کہ وہ کفر کی حالت میں ہوتی ہے۔ تو اس کا ذکر جو ہے وہ کتاب اور سنت میں بہت زیادہ ہے۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ اللہ کے پاس جو نعمت ہے اس کا جو آدمی چرچا کرے یا اس کی جو نسبت کرے
تو اللہ کی طرف کر رہے، اللہ کے غیر کی طرف نہیں کرے، یہی شرک ہے۔ آدمی اپنی طرف نہیں کرے کہ میرے اپنے ٹیلنٹ سے، اپنے بل بوتے پہ ایسا ہوا، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہ شرک بڑا ایسا نہیں ہے کہ آدمی دین اسلام کے دائرے سے نکل جائے، لیکن یہ جو ہے چھوٹا شرک ہے، بہرحال وہ شرک میں جو ہے اس کا شمار ہوگا۔ یا اسی طرح سے جب آدمی مثال دیے یہاں پہ کہ جب سمندر میں آدمی بوٹ سے، کشتی سے سفر کرتے تھے اس زمانے میں، تو اب بولے کہ ہوا اور طوفان جو ہے بہت تیز تھی، یہ ہوا جو ہے بہت اچھی تھی، اور جو اس کو کھینے والا، جو چلانے والا، جو بوٹ چلاتا ہے وہ جو ہے بہت ماہر تھا، ٹیلنٹڈ تھا، اگر وہ نہیں ہوتا تو ہم ڈوب جاتے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بھی اس کی نسبت کرنی چاہیے۔ اور جیسا کہ آیت میں ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، انسان کو جو بھی نعمت ملی ہے، یہ نعمت ایک ایسا لفظ ہے کہ انسان کی پوری زندگی میں، اس کی زندگی، اس کی صحت، اس کی جوانی، ہر چیز، آدمی کے پاس ایمان بھی، اسلام بھی، اور دنیا میں کتنے 8 ارب سے زیادہ دنیا کی آبادی ہو رہی ہے، جس میں پونے 2 ارب جو ہے مسلمان ہیں، باقی لوگ نہیں ہیں۔ تو اگر کسی کو ایمان کی دولت ملی ہے، توحید کی دولت ملی ہے، یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، اللہ نے دیا ہے، یہ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس پہ فخر جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک یہ چیز ہمارا، یعنی نعمت کی نسبت آدمی اپنی طرف کرے، یہ ایک تھا چیپٹر جو ختم ہو گیا۔ دوسرا جو شیخ نے شروع کیا ہے وہ بھی اسی کے قریب ہے، مطلب، تو اس لیے ہم اس کو جلدی جلدی ختم کرتے ہیں۔ جو دوسری آیت ہے سورہ بقرہ ہی میں، وہ پورے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جہاں پہ تمام لوگوں سے، انسانوں سے کہا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی پہلی نعمت کہ تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور تم سے پہلے بھی جو بھی لوگ ہیں سب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد بتایا کہ تمہارے لیے اللہ نے زمین کو بچھا دیا ہے، جس پہ تم مکان بناتے ہو، محل بناتے ہو، سوتے ہو، آسمان کو چھت بنایا، زمین سے پانی برسایا، پھل پھول کھیتی سب اگایا۔ تو کہا کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، یہ شکر ہے اس کا سب سے بڑا۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اب اللہ کا جو ہے تم ساجی نہ بناؤ، اللہ کا شریک نہ بناؤ، اللہ کا پارٹنر نہ بناؤ، ٹھیک ہے، اور تمہیں جو ہے یہ تم جانتے بوجھتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ اللہ نے جو اس آیت میں کہا کہ انداد ساجی ہے، اور شرک کا حال یہ ہے کہ جیسے رات کی تاریکی میں، بہت اندھیری رات ہو، رات کی تاریکی میں، اور وہاں پہ جو کوئی چٹیل، یعنی وہ میدان ہو یا پہاڑ ہو، اور اس کے اوپر چیونٹی یعنی سسر رہی ہو، رینگ رہی ہو، ٹھیک ہے، اور رات کی اندھیری میں، تاریکی میں، تو وہاں پہ کس کو معلوم ہوگا کہ ہاں یہاں پہ چینٹی جو ہے یہ رینگ رہی ہے؟ کسی کو نہیں معلوم ہوگا۔ شرک کا بھی وہی حال ہے، شرک جو ہے اس طرح سے آدمی کی اندر آ جاتا ہے کہ اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ انداز سازی اور پارٹنر بنانے کا، جیسے پہلے درس میں ہم نے کہا کہ آدمی کو کچھ دولت، نعمت جو بھی ملے اور اس میں فخر کا شکار ہو جائے، نہیں، اللہ کی طرف نسبت کرنا چاہیے۔ ہماری صحت ہے، طاقت ہے، جوانی، وہ اللہ کی نعمت ہے، تو آدمی اس کو اپنا یعنی کرشمہ اور اپنا جو ہے اپنی کوئی بڑی خوبی سمجھے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے بولتے ہیں کہ رات بہت تاریک ہو، اندھیری ہو، اور وہ ایک پہاڑ ہو یا چٹیل میدان ہو، اور اس پہ جو ہے چینٹی جو کتنی چھوٹی ہے اور وہ اس پہ رینگ رہی ہو، تو اس کو کس کو پتہ چلے گا؟ اسی طرح سے شرک میں آدمی جو ہے پڑ جاتا ہے، آدمی کو احساس نہیں ہوتا۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ گویا اس آیت کا یہ مطلب بیان کرتے ابن عباس۔ اور جیسے آدمی کہے، یعنی قسم کھانے میں، یعنی ایک مثال دی، قسم کوئی کھائے کہ اللہ کی قسم اور تمہاری زندگی کی قسم، یا فلانی کسی عورت کی قسم اور میری زندگی کی قسم، مطلب یہ ہے کہ آگے بات آ رہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کی قسم نہیں کھانا ہے۔ تو اسی طرح سے آدمی اللہ کی بھی قسم کھائے، اور اللہ کے ساتھ جو ہے اپنی کسی بہت ہی پیاری محبوب چیز، ماں ہو، باپ ہو، اولاد ہو، اس کی بھی قسم کھائے۔ بات آگے آ رہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی بھی چیز کی قسم جو ہے نہیں کھانا ہے، وہ شرک ہے، منع کیا گیا ہے۔ آج یہ سماج میں بہت زیادہ ہے
لوگ آسانی سے قسم کھا دیتے ہیں. ہم اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے ماں کی قسم، باپ کی قسم کھا رہے ہیں، اولاد کی، بیوی کی قسم کھا رہے ہیں. لوگ دھڑلے سے بول لیتے ہیں. یہ سب شرک ہے. تو یہ مثال یہاں پہ انہوں نے دی ہے. ٹھیک ہے. یا اسی طرح سے آدمی یہ کہے، یعنی کتے جو ہے آدمی پال کر کے رکھتے ہیں، اگر آدمی یہ کہے کہ اگر کتا رات میں نہیں بھونکتا، کتا نہیں ہوتا تو آج تو ہمارا گھر لٹ جاتا، مکان لٹ جاتا، آج جو ہے ہمارے یہاں ڈکیتی ہو جاتی، چوری ہو جاتی. یہ طرح سے یا گھر میں پرانے جو بطخ ہے یا مرغا ہے، مرغی ہے، پال کر کے لوگ رکھتے ہیں. کوئی بھی اجنبی آدمی آئے تو وہ لوگ جو ہے وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں. آدمی یہ کہے کہ اگر یہ بطخ نہ ہوتا، یہ مرغا نہیں ہوتا تو چور جو ہے لوٹ کر کے لے جاتے. یعنی ان کے آواز کی وجہ سے ہم لوگ جگ گئے، ایسا نہیں کہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بچایا. یا اسی طرح سے کوئی آدمی جس کو دوست ہو، اس کا ساتھی ہو، اور اس کے لیے بہت ہی یعنی عزیز ہو، بہت محترم ہو، اور اس کی دوستی کا خیال رکھتا ہو، اور یہ کہے کہ جو اللہ نے چاہا اور تو نے چاہا. دوست سے آدمی کہے کہ جو اللہ نے چاہا ہے اور کے ساتھ اور تم نے چاہا ہے، یعنی اللہ کے چاہنے سے اور تمہارے چاہنے سے میں کسی لائق جو ہے بنا ہوں. یہ بھی جو ہے شرکیہ. ایسا نہیں، جو اللہ نے چاہا اور پھر اللہ نے تم کو کچھ توفیق دی، میری مدد کی، یا وقت پہ ضرورت مصیبت میں کام آیا، ایسا بولنا چاہیے. اللہ کی مدد پھر تمہاری بھی مدد. پھر میں اور میں فرق ہے. عربی میں ہے، میں اس کو عربی میں نہیں بول رہا ہوں، اردو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو کہا ایسا نہیں بولنا چاہیے کہ اللہ نے چاہا اور تم نے چاہا. اللہ نے ہمیں کیا اور ہمارے والدین نے کیا، اور نہیں، اللہ نے ہمیں اس لائق اور پھر ہمارے والدین نے، ہمارے استاد نے، ہمارے فلاں نے، پھر جو ہے ان کی بھی کوشش رہی تو ایسا ہو. یہ سب وہ الفاظ ہیں، ورڈنگ ہے آدمی کے، جس سے آدمی شرک میں پڑتا ہے. آدمی یہ کیا ہے، دیکھیے توحید کی جو یعنی اصل فلسفی کیا ہے، اس کو ایسا بول سکتے ہیں. بالکل توحید کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا ذہنی، دماغی، قلبی، دل کا تعلق جو ہے، کنیکشن، وہ اللہ سے ہو. ہر معاملے میں، چھوٹا بڑا کوئی بھی معاملہ ہو، اس دل کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ سے، کسی بھی معاملے میں اللہ یاد آئے. چھوٹا بڑا معاملہ، کوئی مصیبت، کیسی بھی چیز، خوشی غم، ہر وقت میں اللہ یاد رہے. تو کنیکشن، اگر یہ توحید کی اصل فلسفی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز ختم ہو جائے تو پھر آدمی جو ہے وہ شرک میں پڑ جاتا ہے. جیسے آدمی یہ نہ کہ ارے اللہ نے چاہا اور فلاں آدمی نے ہمارے چاہا، تو یہ سب جو ہے وہی شرک کی جو ہے وہ بات ہے. آگے بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب، جو دوسرے خلیفہ ہیں ہمارے، عمر بن خطاب، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کو چھوڑ کے کسی بھی دوسرے کی قسم کھائی، باپ کی قسم، ماں کی قسم، بیوی کی قسم، بچے کی قسم، کوئی بھی عزیز ہماری، کوئی بھی اس کے پاس جو واقعی اس لائق ہو کہ اس کی بڑی، اس کی نظر میں قدر ہو، اس کی تعظیم اتنی ہو، یعنی اس کا مہتو اس کے کہ اس کی قسم آدمی اسی کی کھاتا ہے. تو ایسے کسی بھی نبی کی قسم، رسول کی قسم، محمد، اللہ کو چھوڑ کے کسی بھی کی قسم نہیں کھانا ہے. ہمارے یہاں لوگ، ہم دکن جو ہے، یعنی جو وہ ہے ساؤتھ ہے، ہم اس میں بیٹھے دکن کی قسم کھا رہے ہیں. وہ ہندوؤں میں ہے، دکن کی ان کے یہاں پر ایک امپورٹینس ہے، اہمیت ہے، تو اس کی قسم کھاتے ہیں. ہمارے سماج میں بھی ہے، لوگ بولے ہیں کہ ہم دکن کریا کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سب کوئی بھی کریا قسم جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کے نہیں کھا سکتے. یہ سب شرک میں ہے اور کفر کی بات ہے. گرچہ آدمی جو ہے اس کی وجہ سے دین اسلام سے نہیں نکلتا ہے، لیکن یہ شرک ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کی قسم جو ہے وہ نہیں کھانا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، ایک چیز اس میں جانکاری کے لیے کہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے. تو اللہ کی کتاب قرآن مجید، وہ ضرورت ہے. اللہ کی کتاب کی قسم جو ہے وہ کھانا جائز ہے، وہ غیر اللہ میں نہیں ہے. اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی قسم کھانا ہے. اور یہاں تک کہ بیت اللہ جو شریف ہے، زمانے جاہلیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول کے طور پہ آنے سے پہلے لوگ جو ہے بیت اللہ کی قسم کھاتے تھے. ظاہر ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے دنیا میں، تو اس کی قسم کھاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں، کعبہ کے رب کی قسم کھانا ہے. وہ جو ہے بیت اللہ کی خانہ کعبہ شریف کی قسم کھاتے تھے. کہا کہ نہیں، اس کے رب کی قسم، رب الکعبہ، یعنی بہت سخت قسم ہے کہ ہم اللہ، یہ بیت اللہ جو خانہ کعبہ ہے، اس کے رب کی قسم کھا رہے ہیں. سو بیت اللہ کی قسم نہیں کھانا. اللہ کو چھوڑ کر کے کسی بھی چیز کی قسم جو ہے یہ شرکیہ عمل ہے. یہ جو ہے یہ قسم نہیں کھانا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے
ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول جو اثر ہے بیان کیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن عباس کا بھی اور عبداللہ ابن عمر سے بھی اسی طرح سے ہے منقول۔ وہ کیا بولتے ہیں، یعنی قسم اللہ کی چھوڑ کر کے کسی بھی چیز کی نہیں کھانا ہے۔ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کیا بتایا کہ میں اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤں، یعنی اللہ کی قسم ایک آدمی کھا رہا ہے، قسم سچی قسم کھانا ہے، لیکن کہتے ہیں جیسے عبداللہ ابن مسعود نے کہ میں اللہ کی قسم کھاؤں لیکن جھوٹی قسم کھاؤں، یہ تو مجھے منظور ہے یا مجھے میں اس کو قبول کر سکتا ہوں، لیکن غیر اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کی سچی قسم کھاؤں یہ درست نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کسی کی بھی قسم کھا رہا ہے اور وہ قسم سچی ہے، اس کے مقابلے میں ایک آدمی اللہ کی قسم کھا رہا ہے لیکن وہ قسم جھوٹی ہے، تو یہ تو اللہ کی جھوٹی قسم کھانا گوارا ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کے کسی دوسرے کی قسم کھانا اور سچی قسم کھانا یہ جو ہے گوارا نہیں ہے۔ کیوں کہ غیر اللہ کی سچی قسم کھانا یہ تو شرکیہ عمل ہے، اور اللہ کی جھوٹی قسم کوئی آدمی نہیں کھانا ہے، کھا لے تو یہ گناہ ہے ایک، لیکن شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ بتایا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، یہ کئی یعنی یہ چیپٹر ایسا ہے کہ اس میں کچھ چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، اس لیے اس کو ختم کر رہا ہے۔ کہا کہ ایسا نہ کہو کہ اللہ نے چاہا اور فلاں آدمی نے چاہا، فلاں ہمارے باپ نے، ہمارے ماں نے، ہمارے استاد نے، ہمارے فلاں رشتہ دار نے، ایسا نہیں کہو کہ اللہ اور فلاں کی مرضی، نہیں، اللہ کی مرضی تھی، پھر فلاں آدمی، پھر ہمارے باپ، پھر ہماری ماں کی دعا، پھر ہمارے فلاں، ایسا بولنا ہے۔ اللہ اور جب لگاتے ہیں تو گویا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بیان کرنے کے لیے اور لگاتے ہیں، تو گویا دونوں کو ایک ہی درجے میں، ایک ہی رینک میں رکھتے ہیں، جو ہے درست نہیں ہے۔ لیکن یہ کہو کہ اللہ نے پھر فلاں آدمی نے، تو یہ جو ہے وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اب جو ہے تیسری چیز، یعنی پہلی چیز نعمت کے بارے میں ہوئی کہ نعمت کی نسبت آدمی کے پاس جو بھی ہو، جو بھی آدمی کے پاس ٹیلنٹ ہے، صلاحیت، اللہ کی طرف کرے، یہ جو ہے توحید کا تقاضا ہے، اور کسی دوسرے سے نہ کرے یا اپنی طرف اس کو نہیں کرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ساجھی بنانے کا یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے الفاظ ملنے میں خیال رکھے، جو ابھی بات آئی۔ ابھی تیسری چیز بیان کر رہے ہیں کہ جب کوئی آدمی ضرورت پڑ جائے، یعنی کوئی کیس ہو، مقدمہ ہو، پنچایت ہو، فیصلے کی بات آ جائے، دو پارٹی آپس میں ہے اور ضرورت پڑ جائے کہ قسم ہی پہ وہ فیصلہ ہونا ہے، قسم کھا لو تو فیصلہ ہو جائے گا۔ اب ایک آدمی اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو اس قسم کو آدمی کو مان لینا چاہیے، اس قسم پہ آدمی کو بھروسہ کرنا چاہیے، یہ اس بارے میں ہے۔ یعنی ایک آدمی جب اللہ کی قسم کھا کے کوئی تو اس کو مان لینا چاہیے، پھر اس میں چوچیرا جو ہے نہیں کرنا چاہیے، اس بارے میں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ دادے کی قسم نہ کھایا کرو، ٹھیک ہے، اور قسم کھائے کوئی آدمی اللہ کی قسم کھائے تو اس کو جو ہے قسم میں سچا ہونا چاہیے، جھوٹی قسم نہیں کھانا چاہیے اللہ کی۔ اب یہ ہے کہ ابھی تو قسم کو لوگوں نے ایک طرح سے پروفیشن بنا دیا ہے، بات بات پہ قسم کھانا، بات بات پہ قسم کھانا، جھوٹ بولتے ہیں لوگ، قسم کھاتے ہیں، نہیں ہم نے اتنا ہی، اللہ کی قسم ہم نے اتنا ہی میں خریدا ہے، جبکہ اتنی کی خریداری نہیں ہوتی ہے۔ یہی ہے، یعنی اگر تو اس طرح سے آدمی اپنے بزنس میں، تجارت میں جھوٹ بول کر کے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے بزنس میں، تجارت میں جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس کی بزنس تو دیکھنے میں لگے گا کہ بزنس چل رہا ہے، لیکن برکت سے خالی ہوگی، برکت نہیں ہوگی تو اس کا کیا فائدہ ہے۔ تو کہا کہ کوئی آدمی اللہ کی قسم کھائے تو سچ بولے، اور جس آدمی کو کے لیے اللہ کی قسم کھائی جائے، ایک آدمی اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو پھر اس کو مان لینا چاہیے، اس پہ قناعت کر لینا چاہیے، اس کو اوکے کرنا چاہیے کہ ہاں یہ اللہ کی قسم ہے۔ اور اگر کوئی آدمی جس کے سامنے اللہ کی قسم کھائی جا رہی ہے اور اس پہ اس کو اطمینان نہیں ہے، اس کو نہیں مانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے اللہ میں سے نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے حوالے سے جب قسم کھائی جائے تو اس سے قسم کو آدمی کو مان لینا چاہیے، اور اگر جھوٹی قسم کھا رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے تو اس کا گناہ جو ہے اس کے سر پہ ہوگا۔ اس سلسلے کی آخری بات جو آج کی ہے وہی شروع میں جیسے بتایا
کہ آدمی کو اپنے الفاظ میں بات میں کیا بولنا ہے اس کا خیال کرنا ہے. یہ بات چونکہ عربی میں زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو اردو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں کوئی یہ اس بارے میں کہ آدمی یہ بولے کہ جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی چونکہ جو نئے نئے بعض جو صحابہ کرام تھے ابھی مسلمان ہوئے تھے، تو کبھی کبھی وہ ایک دو نے کہا کہ جو اللہ نے چاہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ نے چاہا، ما شاء اللہ و شئت، یعنی جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، کہا کہ یہ نہ کہو کہ جو اللہ نے چاہا اور میں نے چاہا، اپنے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلکہ یہ کہو کہ جو اللہ نے چاہا، اتنا ہی کہو، یہی کافی ہے. اور اگر کہنا ہی ہے تو یہ بولو کہ جو اللہ نے چاہا پھر آپ نے چاہا. پھر میں اور میں یہ جو فرق ہے تو اس کا خیال رکھنا ہے. اس بارے میں یہ ہے ایک قتیلہ ہے، یہ قتیلہ نہیں ہے، قتیلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی جو ہے، یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم لوگ جو ہے، یعنی صحابہ کرام کے بارے میں بھی اور سب کہا کہ تم لوگ جو ہے شرک کرتے ہو. یہودی یعنی یہودی کو علم تھا، اس کو جانکاری تھی اس بات کی. آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ شرک کرتے ہو جب تم کہتے ہو کہ اللہ نے بھی کہا اور تم نے بھی چاہا اور کے ساتھ کہا. تو اور تم لوگ اسی طرح سے کہتے ہو کہ کعبہ کی قسم، کعبہ کی قسم جو خانہ کعبہ ہے اس کی قسم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، یعنی اس نے بادشاہ صحابہ کرام کے بارے میں آ کر کے یہودی نے بات کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب وہ لوگ قسم کھانا چاہیں تو کیا کہیں، یعنی بیت اللہ جو خانہ کعبہ شریف ہے اس کی قسم نہیں کھائیں. اس روئے زمین پہ اللہ کا گھر جو بیت اللہ ہے اس سے زیادہ مشرف، معظم، عظمت والی کوئی جگہ نہیں ہے. اس کی قسم جب کھانا جو ہے شرک میں سے ہے، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی قسم نہیں کھانا ہے، اس کے رب کی قسم کھانا ہے، یعنی کعبہ کے رب کی قسم کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رب کی قسم کعبہ کے رب کی قسم کھاؤ، کعبہ کی قسم نہ کھاؤ. اسی طرح سے جب تم کہو کہ اللہ نے چاہا پھر آپ نے چاہا، جیسے میں پھر کہو اللہ نے چاہا ہے تو یہ ہوا ہے، پھر آپ کی بھی مدد ہے. آج اگر ہم کسی کو بولیں کہ یہ اللہ کی مدد ہے، اللہ نے چاہا ہے، اور پھر ڈاکٹر کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی، یہ نہیں کہے کہ اللہ اور ڈاکٹر دونوں سے، یہ اور میں اور پھر میں فرق ہے جو عربی کا اردو میں بتا کر کے سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. تو کہا کہ یہ کہے آدمی کہ اللہ نے یہ صحت دی اور پھر ڈاکٹر کو اللہ نے علم دیا تھا، یہ نہیں وہ ڈاکٹر نہیں ہوتے تو میرا بچہ تو گیا تھا، میری بیوی تو گئی تھی، میری ماں تو گئی تھی. تو یہ جو ہے شرکی عمل ہو جائے گا. تو یہ بولنے میں اس کا جو ہے آدمی کو خیال کرنا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ما شاء اللہ و شئت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو اللہ نے چاہا ہے، اور پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ جو آپ کی چاہت ہے اس سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ جو ہے بدل گیا. فوراً کہا اجعلتنی للہ ندن، کیا تم نے اللہ کے برابر مجھے بنا دیا، اللہ کا پارٹنر اور ساجی بنا دیا. یہ اور جو عربی زبان میں اس کے لیے جو ہے اس کے لیے ہم اور کہہ کے بلا رہے ہیں. تو یہ دونوں کو گویا کہ ایک درجے میں ایک برابری کا حق دینے کے برابر ہے. نہیں کہو جو میں نے چاہا، نہیں اللہ نے چاہا. اگر کہنا ہے تو پھر اللہ اس کا خیال رکھنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف یہی کہو ما شاء اللہ، جو اللہ نے چاہا ہے وہ ہوا ہے. اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ کچھ یہودی لوگ تھے، ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم جو یہودی لوگ ہو، یعنی تم واقعی ایسی قوم ہو کہ جو یعنی ان کی بڑائی بیان کی. کہا کہ اگر تم لوگ جو عزیر ہیں، عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں بناتے، ٹھیک ہے، تو تو اس یہودی اس نے جو جواب میں کہا کہ تم لوگ تو خود ہی جو ہے جب کہتے ہو کہ اللہ نے چاہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تو تم بھی دونوں کو برابر بتاتے ہو. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی یہ بات ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم جو ہے ایسا
نہ کہو، تم یہ کہو کہ جو اللہ نے چاہا، اور اگر کہنا ہی ہے تو پھر کہو کہ اللہ نے اور پھر محمد نے۔ تو جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ بات جو ہے آدمی کے الفاظ سے، ورڈ سے جو بولتا ہے اس میں بولنے کا خیال رکھنا ہے کہ ڈاکٹر نہیں ہوتا تو جان چلی جاتی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر کے ذریعے جو ہے یہ شفا دیا اس طرح سے، اور اللہ تعالیٰ نے اور پھر جو ہے ہمارے ماں باپ ہیں، استاد ہیں یا ڈاکٹر ہیں، ان کی مدد سے یہ جو ہے ہمارا یہ کام ہوا ہے۔ تو اس میں یعنی اصل جو چیز کا خیال رکھنا ہے اللہ کے، دیکھیے آدمی کا ایمان، یعنی ایمان مکمل کیا، آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے۔ ایمان مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے اللہ پہ ایمان اور رسول اللہ، اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اگر کوئی اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لاتا ہے تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہے۔ بتانا مجھے یہ ہے کہ جب اس یعنی توحید کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ جب اتنا گوارا نہیں کیا گیا کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ نے چاہا اور محمد نے چاہا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے بالکل ہم پلہ یا اللہ سے بھی بڑا بیان کر کے، جیسے لوگ بتاتے ہیں کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے جو کچھ بھی لینا ہے لے لیں گے محمد سے، اس طرح کی باتیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا گوارا نہیں کیا، کہا کہ نہیں تم یہ کہو صرف کہ جو اللہ نے چاہا، اور وہ ہو گیا، اور اگر تم کو کہنا ہی ہے تو پھر یہ کہو جو اللہ نے اور پھر محمد نے چاہا ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس دو تین آج ٹاپک تھے، اس کا تعلق یہ تھا کہ آدمی کو بولنے میں اپنے الفاظ کا، جملے کا، ورڈ کا خیال رکھنا ہے، ایسی بات نہیں بولنا ہے جو آدمی کو شرک سے جو ہے قریب لے جائے۔ اور اس میں دو تین ہمارے یہ پوائنٹ تھے، اس لیے ہم نے سب کو ایک ساتھ جو ہے بیان کیا ہے۔ ابھی ہمارے پاس ہے ٹائم، میں سمجھتا ہوں 5-6 منٹ، اس میں جو ہے آپ لوگ سوال کریں تو اچھا ہے، آدمی کو اندازہ لگے کہ ہاں واقعی لوگ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔